بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام اور حفاظ اعظام، ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے چورے چورا ہو جاتا۔ اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے چورے چورا ہو جاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ کچھ ایگزامپلس ہیں، کچھ مثالیں ہیں جو ہم نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اتاری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر قرآن نہیں اتارا، پھر کیوں اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم پہاڑ پر اتارتے تو ایسا ہوتا؟ اگلے ٹکڑے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ میں خشیت آ جاتی، اللہ کا ڈر آ جاتا، تو تمہارے سینوں میں ہم نے قرآن اتارا، ضروری ہے کہ تمہارے سینوں میں اللہ کی خشیت آئے۔ یہ ہے تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ غور کرو، اللہ نے نہیں اتارا پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اتارتے تو ایسا ہو جاتا۔ اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے سینوں پر ہم نے قرآن اتارا، تمہارے دل میں ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، تم سے گناہ سرزد نہیں ہونے چاہیے۔ واقعی قرآن کریم بہت بوجھل، بہت بھاری بھرکم، بہت گراں بار ایک کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ اترتا تھا تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہو جاتا تھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ نص معنا مفتي حزب الرحمن البروفيسور الحديث نوع مدرسة مين شهادة العربية نوع مدرسة existente sempre 21 anos e se não estou em erro é a segunda maior madrasa na Índia depois de Deoband. Inshallah vamos explicar um pouco. E também é juiz ali na madrasa, dentro de um tribunal que existe na madrasa. E alhamdulillah, todos os dias depois de Salat al-Isha, ele pratica aquilo que nós chamamos de mashq de Qiraat. Aquela recitação que ouvimos no início não é por acaso, mas é algo que vem de um esforço. Então, lá no início, o Mufti recitou uma ayat: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Então, diz a tradução do ayat: لو أنزلنا هذا القرآن se este Corão tivesse sido revelado على جبل sobre uma montanha لرأيته خاشعا متصدعا. Então, iam ver essa montanha a despedaçar-se. Então, diz é claro que este exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala dá aqui no Corão é algo que é para nós ponderarmos. É óbvio que Allah não iria revelar o Corão sobre uma montanha, mas dando esse exemplo, Allah quer para nós ponderarmos que se o Corão fosse revelado para uma montanha, então qual seria o resultado daquilo? A montanha é despedaçada. Por quê? Pelo temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele diz: Allah revelou esse Corão para os nossos corações, então qual deve ser o resultado depois deste coração entrar no nosso coração? É o quê? E nosso coração ter temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Este Corão é algo muito pesado, é algo muito... É por isso que quando este Corão era revelado para o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ele costumava transpirar, ele costumava tremer.
o Corão foi revelado para nós, então o resultado disso deve ser o quê? No nosso coração também ter temor de Allah subhanahu wa ta'ala. इस आयत करीमा में हम हुफ़ाज़ के लिए और उलमा के लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमारे दिलों में अगर अल्लाह का डर है, अल्लाह की खशियत है, तो कुरान करीम का हमारे सीनों पर नाजिल होना एक फ़ायदामंद चीज़ है। वरना कुरान हमारे सीनों में हो और हमको कपकपाहट न हो, अल्लाह ताला का डर न हो, तो फिर इस कुरान के नुज़ूल से पहले जो दिल था वैसा ही गाफिल दिल अब भी है। तो हमको सोचना चाहिए कि हमारी ज़मीन दिल की जो है वो कहीं पथरीली तो नहीं हो गई है। आपने देखा होगा बारिश जब बरसती है तो जो मिट्टी वाली ज़मीन होती है उसमें तो बारिश का पानी जज़्ब हो जाता है, लेकिन जो पथरीली ज़मीन होती है उसमें पानी अंदर नहीं जाता, वो पानी को दूसरी जगह बहा देता है। अल्लाह चाहता है कि हमारे दिल की मिट्टी नरम हो, जिसके अंदर कुरान करीम के पैगाम उतरे, अल्लाह ताला का डर हमारे दिलों के अंदर हो, हम पथरीली ज़मीन न बने। अल्लाह तो फरमाता है कि पहाड़ जो पत्थर से बना है, अल्लाह के कलाम की तासीर तो है कि उसमें भी उतर जाएगा ये। तो अगर हमारा दिल अल्लाह के कलाम से फ़ायदा नहीं पाता, हमको अल्लाह का खौफ और खशियत नहीं आता, तो हम पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। अल्लाह हमको ऐसा न बनाए। हमारे दिल के अंदर एक अल्लाह का डर हमेशा के लिए रहना चाहिए। समझो जो हाफिज़ अल्लाह का डर रखता है वो कुरान करीम का सच्चा हिस्सा पाने वाला है। Nesta área, não anzalna al-Qur'an, tem uma grande lição para nós. E do jeito que Allah subhanahu wa ta'ala revelou este Qur'an para o nosso coração, é para o nosso coração ter o quê? Temor de Allah subhanahu wa ta'ala. E se este Qur'an, depois de ter sido revelado para o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, então é muito benéfico para nós. Mas caso este Qur'an nós decorarmos, nós aprendemos o Qur'an e nosso coração manter-se o mesmo que era, então não tem nenhum benefício. Ele diz que nosso coração fica tipo um solo rochoso, cheio de pedras. Ele diz que vem lá quando chove, uma terra, um solo, chamamos de solo fértil, né? Então a água penetra naquele, muda o solo, faz determinar coisas daquele solo. Mas quando é um solo rochoso, então a água faz o quê? Só escorre, não muda nada. Então ele diz o benefício deste Qur'an deve ser o quê? Depois de entrar no nosso coração, deve mudar o nosso coração. Caso não mude o nosso coração, então nosso coração é mais duro que aquela pedra ainda por cima. Então o objetivo deste Qur'an é fazer o quê? Amolecer e mudar o nosso coração e o nosso comportamento. मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हुफ़ाज़ में बहुत बेराह रवी देखी जा रही है। माशाअल्लाह आपके यहाँ तो ये चीज़ नहीं है और अल्लाह करे न हो। हमारे यहाँ हाफिज़ अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद क्लीन शेव हो जाता है, उसको जुब्बों और कुर्तों के अंदर इज्जत नहीं महसूस होती, वो पैंट और टी शर्ट के ऊपर आ जाता है, उसकी नमाज़ें छूटती और लोगों की ज़ुबान पर, आवाम की ज़ुबान पर ये एतराज़ आता है कि हम आमी हैं, ये हाफिज़ है, इसके हिफ्ज़ ने भी इसको कोई फ़ायदा नहीं दिया। बहुत बड़ी शिकायत हमारे यहाँ यही है। हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में काफ़ी साल हो गए एक सवाल आया था उधर आनंद की किसी बस्ती से। उन्होंने लिखा था कि हमारे यहाँ जो हुफ़ाज़ तरावी पढ़ाते हैं वो रात को मुसल्ले पर हमारी इमामत करते हैं और फजर की नमाज में गायब रहते हैं, तो इसकी इमामत का क्या हुक्म? जो आदमी बाजमात नमाज छोड़े तो जमात के साथ नमाज पढ़ना सही कौल के मुताबिक सुन्नत मुअक्कदा है,
بہت سو نے اس کو واجب بھی کہا ہے۔ اب کوئی آدمی کمپلسری واجب چھوڑتا ہو یا سنت مؤکدہ چھوڑتا ہو، ہمارے فقہا لکھتے ہیں وہ فاسق ہے۔ کنٹینیو سنت مؤکدہ چھوڑنا بلا کسی عذر شرعی کے، یہ انسان کو فاسق بنا دے۔ فاسق کی امامت مکروہ ہے، پیچھے ہزاروں لوگ نماز پڑھیں گے، سب کی نماز ڈیمیج ہوگی، مکروہ ہوگی سب کی نماز۔ تو عوام کی زبان پر یہ سوال آ رہا ہے کہ ہم عامی ہیں لیکن نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ حافظ ہیں لیکن نماز کی پابندی اس کو میسر نہیں۔ وہ ہماری امامت کراتا ہے تراویح میں اور فجر کی فرض نماز چھوڑتا ہے۔ Por que ele está dizendo isso aqui? Por que ele fala desses benefícios? Por que ele diz que este Corão, depois de nós aprendermos, deve mudar a nossa vida? Então ele quer dizer, ele até está pensando dentro de nós. Quer dizer que nós não somos assim. E nós sabemos que não somos assim. Então ele está dizendo na Índia, eu não vou falar de Índia. Exatamente, Índia se vai aqui, हमारे हकीकत को जाते हैं तो हम हमारे। Então nós sabemos que o bem, e depois da pessoa ficar hábil aqui na madrasa, depois de sair da madrasa faz o bem, ele torna-se completamente negligenciado daquilo que ele aprendeu. O que é que ele começa a fazer? A primeira coisa que ele faz, limpa a barba dele. Depois ele não faz salat. Então as pessoas começam a ter uma dúvida e uma questão. Que nós somos pessoas normais e nós somos pagãos. Somos pontuais com o nosso salário. E esse é rápido, a gente não faz salário. Ao ponto de, no departamento de jurisprudência deles lá na Índia, veio uma questão. Qual foi a questão? Que lá, esses rápidos, eles dirigem para o erro. Mas eles, na hora de fazer, eles estão ausentes no masjid. Então, ele quer dizer, você deixar algo que é um sunnah mu'akkada, um sunnah enfatizado. Você deixar constantemente, então aquilo faz você ficar um transgressor das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E algo que você faz continuamente. Então, quando você já dirige salário, você já é um transgressor. Então, por teu salário não ser tão perfeito, afeta o salário das pessoas. Então, qual é a regra nisso? Então, quer dizer que nós, depois desse Corão entrar na nossa vida, tem que notar-se uma mudança. हाफिज़ों में ये रास्ते से हट जाना क्यों हो रहा है, उसका असल सबब यही है कि हिफ्ज़ के साथ साथ हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं आ रहा। अगर अल्लाह की खशियत और अल्लाह का डर हमारे अंदर होता तो हम लोग कभी भी अल्लाह की नाफरमानी न करते, बल्कि आमी के मुकाबले में जल्दी मस्जिद में हाजिर होकर जमात के अंदर हाज़िरी लेते। ये अल्लाह के डर की कमी है, और जाहिर है कि अगर ये कमी है तो हमको पूरी करनी है। अब आप जानते हो ये कमी पूरी कैसे होगी? मुझे माफ़ करें, हमारे यहाँ तो बहुत है, लोग हिफ्ज़ मुकम्मल करके अपनी तालीम क्लोज़ कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद कुरान क्या कहता है उसको समझने में आगे बढ़ते ही नहीं। जब कुरान का मज़मून, कुरान क्या कह रहा है वो हम नहीं जानेंगे तो दिल के अंदर उसका पैगाम उतरेगा कैसे? आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊं तो सिर्फ हिफ्ज़ करके सारा इल्म हमने हासिल कर लिया, ये समझना दीन और शरीयत में बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। शरीयत चाहती है कि तुम कुरान के हाफिज़ भी बनो और कुरान के समझने वाले भी बनो। ये आखिरी ज़माना है, उसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, एक दौर ऐसा आने वाला है जिसमें कुरान पढ़ने वालों की कसरत होगी लेकिन मौलवियों की कमी होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुअत्ता के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत बयान फरमाई है। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद किसी शख्स को कह रहे थे कि तुम आज ऐसे ज़माने में हो
کثرت فقہاؤکم وقلت قراؤکم، آج تمہارے اندر قرآن کریم کے حافظ اتنے نہیں پائے جاتے، لیکن مولوی بہت ہیں، قرآن کو سمجھنے والے بہت ہیں۔ آئندہ ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر قرا اور قرآن کریم کے حاملین و حافظ بہت ہوں گے، لیکن سمجھنے والے لوگ کم ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں، کمپیئر کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، وہ اچھا زمانہ یہ برا زمانہ، تو پتہ چلا کہ یہ ایک برائی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری حفظ کی تعلیم ہو گئی تو معراج ہو گئی، ہماری تکمیل ہو گئی، بس اب سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے بہت بڑی غلطی صادر ہو رہی ہے۔ آپ قرآن دل میں لیں گے اور ساتھ میں اس کا معنی و مطلب بھی سمجھیں گے، انشاءاللہ خود بھی ڈرنے والے بنیں گے اور ایک مجمع کو ڈرانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ Por que os hábitos eles afastam do nosso caminho? É porque durante o período do Hifz, ele só está decorado o Corão. Mas aquele temor de Allah subhanahu wa ta'ala não está entrado no coração dele. Ele só está decorado, não está preocupado com absolutamente nada. Quer dizer, em vez de nós sermos melhor que pessoas normais, nós às vezes chegamos primeiro no masjid, somos últimos a chegar no masjid. Então é óbvio que isso é um defeito em nós. Então se é um defeito, como corrigir esse defeito? E de onde esse defeito vai? O defeito vai de nós procurarmos o Corão, mas não percebermos e não entendermos o que o Corão está a dizer. O Corão tudo vem daí. Então quer dizer que o objetivo não é você decorar o Corão e ter o ta'lim, ter o ensinamento acabou, você fechou as páginas. Isso não, no fim ele diz, fica aqui, você já fez na hora, já chegou no céu. Não. Ele quer dizer que o objetivo deve ser você ficar hábil, você ajudar, perceber também o que aquele Corão está a dizer. Ele diz, nota Imam diz no livro de Hadith, que é chamado Muwatta Imam Malik. Então diz Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, certa vez estava a conversar com alguém. Então ele disse àquela pessoa, vocês hoje têm muitos teólogos, mas tem poucos qurrás. Há de chegar um tempo onde vai ter muitos qurrás e poucos teólogos. Então eles estão a parar. Quer dizer que aquele tempo era uma boa era. E agora é uma má era. Então eu quero dizer que nós temos que, não é só decorar o Corão e parar ali. Temos que entender o Corão, perceber o Corão porque para aquela mensagem entrar no nosso coração e fazer nosso coração temer a nossa palavra. Temos que entender o Corão para aquela mensagem entrar no nosso coração, o diálogo do Corão فَزَيْرْمُشْ كَبَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ اس لیے آپ حافظوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی دینی تعلیم کو آگے بڑھائیے۔ آپ میں سے ہر حافظ کو عالم و مولوی اور فاضل بھی بننا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کمی پور ہو جائے گی، اللہ کا ڈر خود آپ کے دل کے اندر آ جائے گا اور آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حافظ صرف حفظ پر پورا کر کے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ مولوی بننے کے لیے خاص کر کے ہم کو تو اپنی کمیونٹی سے بہت بڑی شکایت ہے کہ ہماری کمیونٹی میں تو اب مولوی بننے والوں کی تعداد بہت گھٹ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ حافظ بننے کے بعد مولوی بھی بنیں۔ اس کا اصل سبب میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بننے کے بعد ہماری روزی اتنی ہو جائے گی، چونکہ مولوی کی سیلری اتنی ہوتی ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، ان کی سیلری اتنی بڑی ہے تو ہم کمپیئر ان سے کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی غلطی ہے، آپ کو ان سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وارث بن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال نہیں دے رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 100 بکریاں رہتی تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے ابو داؤد شریف میں آپ کی 100 بکریاں تھیں۔ جب ایک
पैदा होती तो 101 हो जाती तो एक बकरी ज़बह फरमा देते। कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को खिलाते हैं तो आपको नहीं खिलाएंगे। हमारा तो ईमान है कि इंसान जब तक अपनी रोज़ी पूरी नहीं करता उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आती। तो हम लोगों को रोज़ी की तंगी डरा रही है, इसलिए मौलवी बनने के लिए हम लोग नहीं जा रहे। याद रखिए, शुरू में तो सबके दिन नहायत ही तंग रहते हैं, फिर अल्लाह ताला अपनों के लिए 8 रास्ते खोल देते हैं, 8 रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ववजदका आइलन फअगना, ए रसूल हमने आपको नादार पाया, गरीब पाया, फिर हमने मालदार बना दिया। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के दिनों में बड़ी कसम पुरसी की हालत में थे। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए। उसके बाद फिर इतनी वुसअत हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ, अबू दाऊद शरीफ वगैरह में रिवायत है 100 बकरियाँ तो एक साथ आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरवाहा ले आता था, बहुत वुसअत हो गई। तो एक मुफस्सिर ने यहाँ दिलों को फड़का देने वाली बात कही है। उन्होंने फरमाया कि अगर आज का आलिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है इल्म में, तो इस फजीलत में भी वो आपका वारिस है। अल्लाह ताला शुरू की तंगी के दिनों के बाद मौलवी के अगले दिन ऐसे ही सुधारता है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के तंगी के दिन फ़अग़ना अल्लाह ताला ने सुधार दिया। Então, o pedido de Mufti aqui para todos nós é depois de completar o RIFS, não para dar continuidade, não negligenciar o estudo acadêmico também, mas dar continuidade ao estudo religioso também. Não está a dizer deixar o estudo acadêmico, está a dizer esse estudo religioso, depois de RIFS, não parar ali, dar continuidade, porque Allah, através deste conhecimento, vai meter temor no teu coração e vai fazer que certamente o temor de Allah no coração dos outros também. E através disso, esse defeito que tem, depois de a pessoa distanciar-se completamente, vai acabar este defeito. Ele diz que esta preocupação, por que as pessoas fazem isso e depois param aí? É porque as pessoas têm medo do seu sustento. Ele vê que o salário de área é muito pouco. Depois ele vê o salário de doutor, de fisioterapeuta. Então ele vê aqui, ele diz, moça, o salário deles é muito mais ainda. Então ele, por causa deste temor, ele para de estudar. E nós comparamos o salário de área com o salário de acadêmico e desistimos de estudar à frente. Ele diz que não é bem assim. Ele diz, você estudar à frente. Nós estamos a dizer que negligenciar o ensino acadêmico. Mas ele diz, você estudar ensino religioso, você diretamente fica um herdeiro de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Agora, nós herdeiros de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nós sempre ouvimos que herdeiro é ser herdeiro de quê? De conhecimento, né? Existem riwayat no livro de Abu Daud. Abu Daud é um dos 6 livros mais autênticos de Hadith. Nos 6 livros, esse é um dos livros de Hadith. Vem aí o riwayat de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, que depois de ele casar com Khadija radiyallahu anha, então ali na frente dele, o pastor trazia 100 cabritos. Ter 100 cabritos, é só depois perguntar a Maulana Muhammad como é que é. Tinha 100 cabritos. Cada vez que ele devorava um cabrito, nascia mais um cabrito. Cada vez que devorava um cabrito, isso é sinal de riqueza. Ele diz que nosso imã, como muçulmanos, é o quê? Que até teu rosi, até teu sustento não acabar, não chegar ao fim, você não vai falecer. Então, quer dizer, esses 100 cabritos, respeitosos ulamás e alunos, não é uma coisa pequena, é um sinal de grande riqueza. Então, se você é herdeiro de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam no ilm,
falar de riqueza, você também é herdeiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da maneira que Allah abriu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vai abrir para ti também. Temos que no início, é óbvio, é claro, é um pouco difícil, há pouco aperto, há pouca dificuldade. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no início também, ele tinha pouca dificuldade, mas depois de casar com Khadija radiallahu anha, Allah abriu milhares de portas. Então, da maneira que Allah sustenta os outros, será que Allah não vai sustentar a nós? Então, nós não somos só herdeiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no ilm, somos herdeiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na riqueza também. हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि हिफ्ज़ पूरा करके बच्चे दुनियावी तालीम के पीछे लगते हैं। उनको डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की और इंजीनियरों की सैलरी लुभा देती है, ललचा देती है अपनी तरफ, और वो समझते हैं कि इनकी सैलरी बहुत बड़ी है तो इनको कभी तंगी आती ही नहीं। जो लोग इनसे मिलते हैं और इनमें उतरते हैं उनसे पूछो। मैं एक बहुत मोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हम मौलवियों को कितनी मर्तबा लोन लेने की ज़रूरत पड़ती? शायद हम में से बहुत सौ ने एक मर्तबा भी कर्ज़ और लोन नहीं लिया। सूदी लोन, इंटरेस्ट वाला लोन मुसलमान जो है साहिब इल्म नहीं लेता। इन्हीं प्रोफेसरों को जिनकी तनख्वाह इतनी बड़ी है और प्रिंसिपलों को जिनकी तनख्वाह इतनी बड़ी है, इनके अकाउंट में देख लो लोन की लाइन लगी हुई है। अगर रोज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा होना ही इंसान को सुकून दिलाता तो उनको लोन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें लोन लेनी चाहिए। बात यह है कि हम सिर्फ क्वांटिटी को देखते हैं। सच्ची बात यह है, मौलवी की मुख्तसर सी तनख्वाह के अंदर बड़ी बरकतें हैं। मुझको एक प्रिंसिपल साहब हमारे यहाँ हैं, वो मिले, काफ़ी साल हो गए। उन्होंने मुझको पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उन दिनों 20,000 तनख्वाह थी मेरी। तो मैंने कहा 20,000? तो उनकी आंखें चार हो गई। उन्होंने कहा 20,000 में एक महीना कैसे होता है, कैसे गुजारते हो तुम? तो उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह 1,20,000 है। मेरी तनख्वाह 1,20,000 है, लेकिन 25 तारीख के बाद हर महीना मुझको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, हर महीना। आप समझिए इस चीज़ को, सिर्फ जो ज़ाहिर में दिखता है उसकी तरफ ललचा कर अपना अच्छा रास्ता छोड़ो मत। यहाँ जो बरकतें हैं वो आप महसूस करके ही उसको पा सकते हैं, किसी की ज़ुबान से या लिख कर आप उसको पा नहीं सकते। अल्लाह ताला हर एक की रोज़ी तय किए हुए हैं। वइन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, जब तक इंसान दाना दाना पूरा नहीं कर लेता तब तक चाहने के बावजूद भी मौत नहीं आती। तुमको वो दाने खाने पड़ेंगे तभी ही तुम्हारी मौत आएगी। Nós vemos ocupados depois de acabar o seu livro. Então eles começam a correr atrás de estudos acadêmicos. Por quê? Eles olham para doutores, olham para doutores, sabem a diferença de doutores e médicos, não é? Não sabem? Eles já estão na escola e não sabem. Doutores são aqueles que informam em qualquer coisa, contabilidade, seja o que for, eles são doutorados. E médico é? Eles já deixam físicos também. Não tem diferença. Então olham para o salário desses diretores, esses empresários, e acham que esse país tem um bom salário. Eles não têm nenhum stress na vida deles. E depois olha para a vida de Moana e pensa, pô, essa facilidade é um pouco. Eles devem ter muitos problemas. Eu estou a dizer, melhor uma coisa. Se essa fosse a lógica e fosse algo de verdade, algo verdadeiro, deveríamos notar que quem deve levar mais empréstimo no banco deviam ser os ulemás. Mas aqui podemos perguntar de todos os ulemás, tem ulemás que talvez nunca foram no banco, nem sabem como se leva empréstimo no banco. E se você ver aquele empresário, aquele doutor, aquele professor, você vai ver conta bancária dele, tem uma lista inteira de dívidas bancárias, com juros, não sei o que, mais o que. Eu ia dizer que o problema é o quê? É que nós só ficamos a olhar na quantidade. Nós olhamos na quantidade e pensamos que aquilo é tudo, vai resolver tudo. Enquanto naquele pouco salário de um teórico, de um árabe, tem muito mais barata
um grande exemplo. Uma vez ele encontrou um diretor de uma faculdade, então perguntou a ele, porque este nós fazemos uma sabe quem ensina Bukhari. Bukhari é o mais alto nível de licenciatura, para quem entende coisa de faculdade. Então encontrou alguém que também está no mesmo nível, mas na faculdade, não na graduação. No mesmo nível de licenciatura. Perguntou a ele quando nos disse a seleção quanto salário. Então aquela altura que você recebia 20 mil materiais já quase igual a dias de militar. Então ele perguntou para ele, 20 mil só? Como é que você vive com 20 mil? Eu recebo 120 mil mensais e ainda antes de acabar o mês eu tenho que pedir empréstimo. Então o problema é o quê? Nós só estamos a olhar na quantidade. Então ele quer dizer que não deixa essa mentalidade fazer nós desviarmos do bom caminho. Não deixa essa mentalidade afetar o nosso comportamento e nós mudarmos do caminho. इसलिए हाफिज़ों की खिदमत में सबसे पहली दरख्वास्त तो यही है कि आप इसके बाद वाले जो आलिमियत के मरहले हैं उनमें अपने आप को रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ बहुत से हुफ़ाज़ हैं, इंशाअल्लाह वो नीयत करेंगे इस बात की कि हमको आलिमियत के लिए जाना है इंशाअल्लाह। और जो हाफिज़ ऐसे हैं जो आलिमियत में आगे नहीं बढ़ सकते तो उनकी खिदमत में मैं कहूँगा कि वो अपने उस्ताज़ों से और उलमा से मिले हुए रहें, अपने सारे मामलात में उनके साथ मशवरे में रहें। इंशाअल्लाह आप सही रास्ते पर रहेंगे। ये जो हाफिज़ों के अंदर बेराह रवि आ रही है वो इसी वजह से कि वो एक तो तालीम स्टॉप कर दी और जो पावर हाउस था उससे भी कट गए, तो फिर बिजली कैसे जलेगी? यहाँ अंधेरी ही होने की है। इसलिए कम से कम हम लोग जो है हमारे उस्ताज़ों से जुड़े रहें, हर बात में मशवरा करते रहें कि मुझे ये करना है नहीं करना है। आप क्या मशवरा देते हैं? इंशाअल्लाह आप ऐसे ही है जैसे आलिम है, आलिम के मशवरे से चलने वाला ऐसा ही है जैसे साहिब इल्म है वो खुद। आप कभी भी भटकेंगे नहीं अपने रास्ते से। और यहाँ माशाअल्लाह मुअल्लिम भी बहुत सारे हजरात हैं, तो उनकी खिदमत में भी मेरी दरख्वास्त है कि हमारे पास जो हुफ़ाज़ पढ़ते हैं उन हुफ़ाज़ को हम तैयार करें कि यहाँ अपनी तालीम स्टॉप मत कर दो, उनके वालियों की जहन साजी करें। ये एक दो दिन का काम नहीं है। दुनिया में इस वक्त माल का बहाव इतना तेज़ी से आ रहा है कि आप एक दो दिन में किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकें। उनके माँ बाप के दिलों में शुरू से डालते रहो, बच्चे के दिल के अंदर डालते रहो, इसका यकीन जमेगा इंशाअल्लाह। ये ख़ुद और इसकी फैमिली, माँ बाप सब इल्म दीन पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए आगे तैयार होंगे। Antes dessa conversa, eu tinha dito que você não olha só na quantidade, diz que reduzir a pessoa, você não vai falecer até que o sustento terminar. Você pode tomar quantos remédios você quiser, você não há de falecer até que o sustento não acabar. Então quer dizer que todos aqui, todos os papás, façam atenção do seu conhecimento não terminar aqui onde terminou. Dá continuidade, faz curso da área. E para aqueles que não querem fazer curso da área, então não desliga-se completamente dos seus professores. Mantém ligação com os seus professores. Quer dizer, se você fizer isso, você não vai perder o seu caminho. É como você desligar o cabo da fonte de corrente. Como é que vai ter energia aí? Então você tem que manter-se ligado à tua fonte de corrente, que são os teus professores. E para aqueles mais que estão aqui, acredito que já entenderam, mas vou traduzir minimamente, quer dizer, nós também te ensinamos a preparar os nossos alunos. E esse não é trabalho de 1, 2 dias. Para você fazer essa lavagem cerebral desta mentalidade que tem na cabeça das pessoas de correr atrás do sustento e fugir deste caminho e acabam se perdendo. Não é trabalho de 1, 2 dias. É um trabalho que você diariamente tem que trabalhar no próprio aluno e nos pais dos alunos também. Então é como disse aqui, e aqueles que já fizeram isso, não estão a dar continuidade com o curso da área, não desligar-se completamente da fonte da corrente dele, que são os seus professores. उलमा की खिदमत में ये भी एक दरख्वास्त है
کہ اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت پر بھی خوب دھیان دیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ استاد اگر درس کے بیچ کہتا رہے گا طالب علم کو اس کے کپڑوں کے بارے میں، اس کی وضاقتہ کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، تو انشاءاللہ یہ طالب علم اچھی طبیعت پر ڈھلے گا، اور حفظ کی تعلیم مکمل کر کے جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بہت کم چانسز ہوں گے کہ یہ اپنے استاذ کی نصیحت کے بعد ادھر ادھر ہوگا۔ تربیت کی طرف بھی خصوصی دھیان دینا چاہیے، ہمیں محبت سے اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ دیکھو نرمی جو ہے وہ ہر جگہ اپنا اچھا اثر لاتی ہے، اور سختی وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو صحیح اثر لاتی ہی نہیں ہے۔ بچوں کی ذہنیت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ان کا برین واش کرو، محبت سے ان کو سمجھاؤ، لیکن آپ کا انداز بلیغ ہونا چاہیے، اتنی گہری بات ہونی چاہیے کہ اس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ دل سے جو بات نکلے گی وہ دل کے اندر فوراً اترے گی، ایک کڑھن ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ بچہ اچھی وضاقتہ اور رہن سہن کے اوپر ہوگا۔ آج لگژری لائف جینے کے لیے معیار ہمارا آئیڈیل بن چکے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے یہاں تو ہم لوگ بعض علماء کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی بھی نئی برانڈ کا موبائل لانچ ہوا ان کے جیب میں وہ ہونا چاہیے، چاہے ان کے پاس پہلے سے کتنا اچھا موبائل کیوں نہ ہو۔ ہمارے پاس علم ہے، علم کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جو اتنی عزت دلا سکتی۔ موبائل میں عزت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے، علم اپنی ذاتی خاصیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اعزاز لاتا ہے، اسی میں مال بھی ہے، اسی میں دولت بھی ہے، اسی میں عزت بھی ہے۔ ہمارے یہاں پہلے جامعہ کے اندر جو جلسہ ہوتا تھا تو اس میں بینر لگتے تھے، تو بینر پر اشعار ہوا کرتے تھے، ایک شعر یہ بھی لگا رہتا تھا، علم میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، پر مشکل یہ ہے کہ ہاتھ لگتا نہیں اپنا سراغ۔ یہ ہاتھ نہیں آتا، باقی اس میں سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، مال بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ پہلے کے زمانے کے اندر لوگ بڑے بڑے، ابھی موبائل تو اس وقت نہیں تھے، بڑے بڑے کپڑے پہنا کرتے تھے، شیروانی اور عبا اور قبا۔ تو اس وقت جو بڑے صاحب علم تھے ابن رشد مالکی، انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے لباس پہننے والے علماء کے بارے میں فرمایا، کان العلم فی الصدور وصار الآن فی الثیاب، کان العلم فی الصدور وصار الآن فی الثیاب۔ پہلے علم سینوں میں ہوا کرتے تھے، اب علم کپڑے میں آ گئے، جس کا کپڑا بڑا وہ بڑا عالم ہے، چاہے اندر کچھ نہ ہو، اور جس کے پاس کپڑا نہیں، چاہے اندر علوم کے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہو تو بھی اس کو کوئی عالم نہیں گنتا۔ ظاہری ڈیل ڈول اور ظاہری وضاقتہ کا چمک دمک والا ہونا یہ انسان کو عزت نہیں دلاتا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اس زمانے میں فٹنس کا بڑا یہ تھا کہ ڈیل ڈول بہت بڑا ہو اور آدمی طبیعت والا ہو تو سب کے بیچ ایک بھاری بھرکم لگے اور صاحب علم معلوم ہو۔ قرآن کریم نے ایسے موقع پر لتاڑ سنائی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ڈیل ڈول کو دیکھو تو 6 فٹ کا آدمی بہت بڑا، آپ کی آنکھوں کو بھائے کہ کتنا اچھا فٹنس والا آدمی ہے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، لیکن ان کو ڈائس پر کھڑا کر دو، ان کو جو ہے مائک کے اوپر لگا دو کہ کچھ علمی باتیں ذکر کرو، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو ان کی بات ایسی ہے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہوگا، بہت لمبا درخت ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے درختوں کے مقابلے میں بہت موٹا ہے، لیکن اوپر سے جا کر دیکھو تو اندر سے بالکل پولا ہوتا ہے، تو باہر سے موٹا اندر سے پولا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ بات یہ ہے کہ ڈیل ڈول میں، لباس میں، اچھے موبائلوں کے اندر، لگژری لائف کے اندر کوئی انسان کیا اعزاز نہیں ہے، اس کا اعزاز ہے اس کی زبان میں، اس کے دل میں رہنے والے علوم کے اندر۔ یہ معیار بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے بچوں کو بار بار ہم کہیں گے، انشاءاللہ آئیڈیل دوسرا بن جائے گا۔ عزت پر مشکل یہ ہے کہ ہاتھ
लगता नहीं अपना सुराग। ये लोग समझेंगे कोशिश करेंगे। Quer dizer, um conselho que dá para os ulamás é trabalhar na conduta e na moral cívica dos alunos. Trabalhar duramente nisso. Tentar explicar com amor e carinho. Quer dizer, não é explicar a obrigar, com dureza, não. Explicar com amor. Falar do coração, para ele também entrar no coração dele. Não ser algo que ele só está ouvindo por obrigação e por força maior do momento. Não. Algo que ele vai compreender e perceber. Desde hoje, o objetivo mundano, o foco mundano hoje é viver uma vida de luxo. É sair um novo telefone. Seja, você tem um telefone bom, também antes daquele, do modelo anterior àquele, que também é bom. Não, você quer ter aquele. Então, eu quero dizer que não há nada que pode honrar uma pessoa como o conhecimento honra alguém. Não há nada que pode honrar uma pessoa como o conhecimento honra alguém. Não há telefone, não há roupa, não há nada que pode honrar. É por isso que na madraça havia um share, um ditado, uma poesia que dizia que não há você tem dinheiro também, em honra também, tem riqueza também, mas o problema é o quê? Inshallah, Deus não é que ele vai conseguir traduzir isso para vocês. Tá bom, mas inshallah. Ele vai dizer que antigamente havia um árabe chamado Ibn Rushd. Ele certa vez ele viu que agora, os ulamás daquela altura estão a usar grandes roupas, juba, aquele colete e tudo mais. Então ele olhava para eles e dizia: antigamente o conhecimento estava onde? No coração, no peito. Aqui só olhar, mas agora o conhecimento está na roupa. Você quando vê bem vestido, com uma roupa simples, você pensa, tem muito conhecimento. E vê bem vestido com uma roupa simples, isso não tem nada. Mas não é bem assim. O conhecimento não está na roupa. Ele diz antigamente no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala fala disso, subhanahu wa ta'ala, quer dizer antigamente, nós sabemos que é o que se passa agora. Diz que quem tinha um corpo fit, então era considerado, levava aí para um tordibuca, adição. Antigamente, hoje também, eu vou dizer hoje, quando nós olhamos para alguém que tem um corpo assim, tordibuca adição. Ele é um corpo daquele bairro, mashallah, tem uns bíceps, peitoral, mashallah. Mas, quando eu تسمع لقولهم, mas quando você ouve, você dá micro e dizer, fala alguma coisa, de algum conhecimento, não, um moçanada. Eu vou explicar um pouco. Aqui não temos árvore de caju, tamareiras. Então, tamareira é uma árvore muito comprida, mas não é como uma árvore de coco. Tamareira é diferente. O tronco é quase igual, mas quando você olha de cima, assim no meio, é tudo oco. Parece algo muito forte, tamareira, mas é só uma camada que está a cobrir algo oco no meio. Então, essas pessoas, o adjunto da adição, miravam o corpo deles, mas quando eles falavam alguma coisa, era algo oco, era zero. Então, quer dizer, ilm não está na roupa, não está no conhecimento, não está na roupa, não está no corpo. Ilm está no coração. Então, focar na conduta dos alunos também. Dar esta educação aos alunos. Não ter foco de uma vida luxuosa só, ter uma vida simples também. उलमा की खिदमत में फिर आखिर दो बातें मुझे अर्ज़ करनी है, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करना हो। एक तो ये कि अपने बच्चों को आप पढ़ाओ तो दिल की कुढ़न से पढ़ाओ। ये बच्चे हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने अपने दिल की ज़मीन हमारे लिए बीज बोने के वास्ते फराहम कर दी, हमारे सामने बिछा दी। अल्लाह ताला ने सबके जहन अलग अलग रखे हैं। बाज़ तालिब इल्म बहुत होशियार होते हैं, एक मरतबा देखते हैं तो याद कर लेते हैं। बाज़ वो होते हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं
لیکن ذہن اتنا نہیں ہے، اس وجہ سے بڑی محنت کے بعد بھی بہت کچھ یاد نہیں کر پاتا۔ اور ایک طالب علم وہ ہے جو محنت ہی نہیں کرتا، ذہن ہے یا نہیں ہے یہ آدمی محروم رہتا۔ مگر وہ طالب علم کہ جو طالب علم محنت کرتا ہے اور اپنے ذہن کی وجہ سے بہت یاد نہیں کر پاتا، اس کی طرف ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یاد نہیں کرتا تو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، نکال دیتے ہیں اس کو، یہ محروم ہو جائے گا، یہ اپنی بساط سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو اللہ نے اتنا ذہن دیا ہے، ہم دل کی کڑھن سے پڑھائیں۔ دیکھو ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک بہت گورا چلتا ہوتا ہے اور ایک کالا کلوٹا ہوتا ہے۔ تو ماں جو ہے کبھی کبھی چھپ کر اپنے کالے بیٹے کو چوم لیتی ہے کہ اس کو تو سب اٹھائیں گے چومیں گے، میرے کالے کلوٹے کو کوئی نہیں چومے۔ وہ نفرت نہیں کرتی اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، چوم لیتی الگ سے چھپ کر، اس کو کون چومے گا میرے اس بیٹے کو۔ تو ہمارے ان بچوں کے ساتھ ہم کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہیں پڑھ پاتا تب بھی بڑی محنت کر کے آگے بڑھ رہا، اللہ کے یہاں بھی اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ جو پڑھتا ہے قرآن کریم اور اٹک اٹک کر، محنت کے بعد بھی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے ڈبل اجر۔ کیوں؟ حالانکہ وہ دوسرا فر پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا ڈبل اجر۔ اس کی طلب، اس کی سچی تڑپ، اس کے دل کے اندر جو ایک لگن ہے، اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ تو ہم سارے بچوں کو علم دے کر یہاں سے لوٹائیں، اس کا خصوصی خیال رکھ کے کوئی محروم نہ ہو۔ یہ بچہ یہاں ٹھٹک کر چلے گا، کم سے کم دین پر تو رہے گا، وہاں جائے گا اوباشوں کے hátھ چڑھ جائے گا۔ Israel está dizendo duas coisas. Uma das coisas diz: nós tivemos de ensinar nossos alunos, ensinar com amor, carinho e encorajamento também. E diz que esses alunos, subhanallah, eles respeitam-nos, honram-nos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala criou diferentes mentes, diferentes tipos de alunos. Tem alunos que, mashallah, olham uma vez, já decorou, já percebeu tudo. Tem aqueles que fazem pouco esforço, alhamdulillah, conseguem. E tem aqueles outros que, coitados, apesar de fazer tanto esforço, não conseguem. Allah manteve aquele limite, não é inteligência, mas da capacidade dele. Allah colocou um limite ali na capacidade dele. Então é importante esses alunos, especialmente, você ensinar eles com encorajamento. Normalmente esse tipo de alunos começam tratados, são tratados com zanga, afugentamos a eles. Quer dizer, não, deve ser tratado completamente o oposto, com amor, carinho e especialmente encorajamento. ایک آخری درخواست علماء کی خدمت میں یہ ہے کہ امت صحیح راستے سے بہت ہٹ چکی ہے، ان کے اندرونی احوال ایسے ہیں کہ مسلمان تاب نہیں لا سکتا۔ جس کے دل میں ضمیر ہے، دھڑکتا دل ہے، وہ احوال کو سن کر تاب نہیں لا سکتا۔ آہستہ آہستہ زمانہ وہاں ہونے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات میں آتا ہے کہ انسان برائیاں دیکھے گا، روک نہیں پائے گا، لیکن دل میں ایک اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تیری نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے۔ وہ نہ رہ سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ سہ سکتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ایسا زمانہ نہیں ہے، آپ ممبر پر سے کوئی پیغام دو، عوام قبول کرنے تیار ہے۔ کسی مجلس کے اندر کچھ اچھائی کی ہدایت کرو، لوگ لیں گے۔ یہ بری چیز ہے، علماء کی زبانی سن کر وہ اس کو چھوڑنے تیار ہوں گے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا وجود نچوڑ دیں۔ اب آرام کے دن گئے ہمارے، زمانے میں برائیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اس کے مقابلے میں مجھے معاف کریں ہماری کوششیں آدھی بھی نہیں۔ اگر وہاں سے تیز تر ہوا آ رہی ہے تو ہماری کوشش ڈبل ٹرپل ہو جانی چاہیے۔ اللہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے تم کو ہمارا پرسن بنایا تھا، پرسن آف اللہ۔ مولوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف جس کی نسبت ہو، اللہ والا۔ تو پھر تم نے اپنا مقام نبھایا ہے، ہمارے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ عوام میں نکلیے، اپنی تدریس کا تقاضا فرسٹ نمبر پر، اس میں کچھ آگے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو اپنا وقت ہے وہ لوگوں کے لیے نچوڑ دو۔ قوم کو جا کر سمجھاؤ زنا کی یہ برائی ہے،
انٹرسٹ کی یہ برائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف، ظلم، حسد، غیبت، کینہ، کپٹ، برے اخلاق، ان کی یہ برائی ہے۔ انشاءاللہ علماء اپنی کوشش ڈبل کر دیں گے۔ یہ تو سارے شیطان کے مکائد ہیں، دنیا میں جتنا بھی پھیلا ہوا ہے وہ سب شیطان کی جالیں ہیں اور نیٹ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا کمزور ہونا منصوص ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، آئندہ قیامت تک دجالی جتنی بھی شکلیں آئیں گی وہ سب قید الشیطان ہے، اور ہمارے رب نے پہلے سے کہہ دیا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طاقت کیا طاقت ہے، جس کو اللہ نے ضعیف قرآن میں کہہ دیا، اور قرآن و حدیث کی تاثیر مسلم ہے۔ جاہلیت کے زبردست برے دور میں اس نے لوگوں کو ایسا نیک بنا دیا کہ صحابہ جیسی پاکیزہ جماعت اب آسمان کی آنکھ قیامت تک نہیں دیکھے گی۔ یہ اسی قرآن کی تاثیر، اور الحمدللہ ہمارے بیچ وہ قرآن ہے آج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات ہے جس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ ارے مردوں کو مسیحا بنا دیا، دوسروں کو زندہ کرنے والے بنا دیا جس نے۔ تو اللہ کرے ہم لوگ اپنا راحت و آرام آگے پیچھے کریں انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں ایک شخص نے جو ہے پمفلیٹ بنایا تھا، عام ہی آدمی تھا، پمفلیٹ کے اندر اس نے ایک سلوگن لکھا تھا، بہت اچھا تھا وہ، مطلب آئیڈیل بنانے کے قابل ہے۔ اس نے لکھا تھا زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، قبر میں ایک بہت صدی گزارنی ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے، اس جگہ کام کر لو، اپنے آپ کو نچوڑ دو۔ ہمارے اسلاف نے جو کام کیا، حضرت مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت بخاری پڑھاتے تھے، یہاں سے اتر کر ڈائریکٹ مختلف گاؤں کے اندر دورے ہوتے تھے حضرت کے، اور دوسرے دن صبح اس دورے سے پلٹ کر ڈائریکٹ مسند پر، مسند سے عوام میں، عوام سے ڈائریکٹ مسند پر، اپنے ذاتی تقاضے، ذاتی شوق، ذاتی ساری چیزیں سب قربان۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ یہ کام کر لیں گے تو ہماری زبان پر یہ شکایت نہیں رہے گی کہ زمانہ بہت برا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا Quem deixar de novar, quer dizer, aqueles alunos que têm pouca capacidade, uma mãe que tem 2 filhos, um filho muito inteligente, um filho com pouca capacidade, e todos zangam, todos desprezam, até aquele filho, a mãe também faz o quê? Costuma levar de lado também, dar um beijinho, abraçar, dar um carinho a ele. Então esses alunos também que têm pouca capacidade, devemos constantemente encorajar, dar amor e carinho. O segundo pedido de Monana Mutisar é que uma agora tem muita maldade a crescer, a crescer demasiado mesmo. Então quer dizer que nós não podemos ficar como sal quando entra na água e dissolve. Não, nós não podemos ficar assim. Nós devemos, em vez do trabalho de maldade que está a ser feito, em vez de nós diminuirmos que é a realidade que tem acontecido, diminuirmos o nosso esforço, devemos multiplicar o nosso esforço. Quer dizer que nós, às vezes, acabamos diminuindo o nosso esforço e deixamos o Shaitan trazer inveja, rancor, zanga, ódio entre nós, e aquilo enfraquece o nosso esforço. Porque nós pensamos que a maldade tem muito mais força que nós. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: toda maldade que vem de Shaitan, e na caída de Shaitan cai no da'ifa. Toda maldade, todo o plano de Shaitan é fraco. Então, nosso esforço é muito mais forte daquilo. Só nós temos que multiplicar o nosso esforço. E diz que tem área no primário que diz: uma pessoa que escreveu slogan no grupo diz: Zamin que o bancam, ou Zamin que o che, em cima da terra, para você trabalhar. Embaixo da terra, depois já descansar. Todo o trabalho que tem que ser feito onde? Em cima da terra. Aqui é campo de trabalho. Onde é que você vai descansar? Embaixo da terra, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala pensa todos nós. Allah subhanahu wa ta'ala desabará o necessário de toda a cidade. Amém. Desabará o necessário de todos os conselhos. O sallallahu alaihi wa sallam.
دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار، خطاکار، سیاہکار ہیں، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، تو نے بہت اچھے سلسلے سے ہم کو جوڑ رکھا ہے۔ یا الہ العالمین، تو اسی کے اوپر ہم کو زندگی بھی عطا کر اور اسی پر ہم کو موت عطا کر۔ نشر دین اور اشاعت دین کے لیے ہم کو قبول فرما، احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، احیاء سنت کے لیے اور اماتت بدعت کے لیے قبول فرما، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما، اخلاء عالم عن الفساد کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی خدمت و صیانت و حفاظت کے لیے قبول فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قبول فرما، اصلاح ناس و نفوس کے لیے ہم کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے ان حفاظ کو اپنی تعلیم آگے بڑھاتے ہوئے عالمانہ شان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو علماء ہیں ان کو اپنا فریضہ اور اپنی مسئولیات کے اوپر 100% پورا اترنے والا بنا دے۔ اس سلسلے میں ہم سے جو کچھ کوتاہیاں اور چکیں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ یہاں بہت بڑی تعداد یا الہ العالمین حاملین علم کی ہے، جن کے سینوں میں تیرا قرآن ہے اور تیرے علوم ہے۔ یا الہ العالمین، ان میں بہت سے تیرے مقبول بندے بھی ہیں جن کو تو حسن خاتمہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ان کے صدقے میں ہم لوگوں کے لیے بھی بہترین فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حقیقی مقام نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، مدارس کو آباد فرما، وہاں کے نظام کو بہتر سے بہتر بنا، وہاں کے اصلاحی، تعلیمی، تربیتی، اخلاقی اور مالیاتی و معاشیاتی ہر طرح کے نظام کو بہتر سے بہتر اور درست سے درست فرما دے۔ کہ اللہ، ہر طرح کی تنزلی پستی سے حفاظت فرما، امت میں پھیلنے والے مناکیر اور برائیوں کی روک تھام فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم علماء کو اپنا فریضہ جو کچھ بھی ہے اس کو سمجھ کر، یاد رکھ کر ادا کرنے والا بنا دے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں جو مپوٹوں کی بستی ہے، اے اللہ اس کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکات اور انوارات نازل فرما، اپنی تجلیات سے اس کو خصوصی طور پر نواز دے۔ اللہ، اس بستی کو آس پاس کی تمام بستی والوں کے لیے مینار نور اور مشعل راہ اور سنگ میل بنا۔ یا الہ العالمین، سب لوگوں کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما، ہمارے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں سب کے اندر دینداری پیدا فرما دے، دینی اسپرٹ اور انرجی پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین، مدارس کی تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے تکمیل فرما دے، عوام کو علماء سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ اللہ، بہت ساری ضرورتیں ہیں جو زبان پر نہیں آ پا رہی ہیں، سب کے دلوں کے احوال سے تو واقف ہے، سب کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ ہے اللہ، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارفع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اشفی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔